ربیع الاول شریف کا برکتوں والا، رحمتوں والا، خوشیوں والا، شانوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر ہر شخص اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ غم زدہ چہرے اس مہینے کے اندر مسکرا جاتے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، بچے بوڑھے جوان ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ خوشی کس چیز کی ہوتی ہے؟ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں میلاد جلوس نکالتے ہیں، میلاد ریلیاں نکالتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہر طرف جو ہے لوگ اپنی محبت کے ساتھ تبرکات تقسیم کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مسلمان آج صرف خوشیاں کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سلسلہ تو اس وقت سے ہے کہ جب نبی پاک کائنات کے اندر تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیوں کا اظہار فرمایا، اور اس سال ہر گھر کے اندر، عرب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے۔ میلاد شریف کرنا بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابہ کرام کی سنت بھی ہے، اور آج تک اولیاء علماء ان کا یہ طریقہ کار بھی رہا ہے کہ لوگ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ لاکھ لوگ اعتراض کریں، لاکھ لوگ جو ہے تنقید کریں، ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، جو بندہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے اوپر خوشی نہیں مناتا، خوشی کے اظہار نہیں کرتا، نعت شریف نہیں پڑھتا، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام نہیں بھیجتا، تو یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کے دل کے اندر بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ جو اہل محبت ہیں، صدیوں سے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ اس سال بھی آپ دیکھیں نیٹ کا دور ہے، کسی سے بندے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، خواہ امریکہ ہوں، خواہ کینیڈا ہوں، آسٹریلیا ہوں، انگلینڈ ہوں، وہاں پر بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل منعقد کی گئی ہیں، کی جا رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی۔ وہاں پر ان کی سرکاری سکیورٹی کے اندر باقاعدہ حضور کے میلاد نکالے جاتے ہیں، اور وہ لوگ مسلمانوں کو سکیورٹی دیتے ہیں۔ آپ عرب ممالک کے اندر دیکھ لیں، یمن کے اندر دیکھ لیں،
ملیشیا کے اندر دیکھ لیں، انڈونیشیا کے اندر دیکھ لیں، ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں انہوں نے جلوس نکالے، درود و سلام کے انہوں نے نذرانے پیش کیے۔ ایشیا کی طرف آ جائیں، انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش، یہ جتنے ملک ہیں وہاں پر حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر میلاد شریف کے جلوس نکالے گئے، ریلیاں نکالی گئیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے۔ ہمارا الحمدللہ اس بات کے اوپر ایمان اور یقین ہے، اگر کوئی بندہ بڑا پریشان ہو، کسی بھی حوالے سے پریشان ہو، کوئی بیماری کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے، اگر کوئی بندہ پریشان ہو، وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں تو حضور علیہ السلام کی توجہ مبارک ہونے کی دیر ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی بیماریوں کو بھی دور فرما دے گا اور گھروں کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے گا، اور جو بھی اس کو دنیا کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وہ تمام پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم تو ان کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور نہ ہم ان کو سوچنا بھی گوارا کرتے ہیں، اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم ان کی باتیں پڑھیں یا ان کی باتیں سنیں یا ان لوگوں کے جوابات دیں۔ جتنا وقت ہم نے ان لوگوں کے جوابات دینے کے اندر لگانا ہوتا ہے، اتنی دیر ہم اپنے مدارس کے اندر طلباء اور طالبات کو درس نظامی پڑھا لیتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا دین سکھاتے ہیں، تاکہ ایک امت کے اندر مجاہد پیدا ہوں، ایک امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواں پیدا ہوں، حضور علیہ السلام سے سچی اور پکی عقیدت اور محبت رکھنے والے افراد پیدا ہوں، وہ افراد تیار ہوں، اور وہ جا کر معاشرے کے اندر پھر حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں سنائیں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر خود بھی عمل کریں، اپنی بھی زندگیوں کے اندر انقلاب لے کر آئیں اور معاشرے کے اندر بھی ایک انقلاب پیدا کریں۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے دلوں کے اندر سچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ذرا غور کریں کتنے دنیا کے بادشاہ آئے، کتنے دنیا کے شہنشاہ آئے، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ وہ بادشاہ اٹھتا تھا تو میں اس کے اٹھنے کا انداز اپنا لوں، وہ بیٹھتا تھا میں بیٹھنے کا انداز اپنا لوں، وہ سوتا تھا تو میں اس کے سونے کا انداز اپنا لوں۔ یہ شان صرف کائنات کے اندر آمنہ کے لال کی ہے، محمد عربی کی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نبی کے غلام نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی نبی کا غلام حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھ رہا ہے، کبھی کوئی امامہ شریف سجا رہا ہے، کبھی کوئی سفید لباس پہن رہا ہے، کبھی وہ پانی پیتا ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہوں تو وہ بھی کہتا ہے میری خواہش یہ ہے کہ میں پانی پیوں تو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق پیوں، میری خواہش یہ ہے کہ اگر میں روٹی کھاؤں تو وہ بھی اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کھانا کھاؤں، اگر میں رات کو لیٹوں تو وہ بھی مجھے پتہ چل جائے نبی پاک لیٹتے کیسے تھے، نبی پاک گفتگو کیسے کرتے تھے، نبی پاک معاملات کیسے کرتے تھے، نبی پاک سیاست کیسے کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اپنے وقت کیسے گزارتے تھے، نبی پاک صحابہ کے ساتھ دلجوئی کیسے فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کیسے فرماتے تھے، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، اس کو اپنانا، اس سنت پر عمل کرنا، یہ الحمدللہ مسلمان اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے دین ہیں آپ یہودیت کو پڑھ کر دیکھ لیں، عیسائیت کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ ہندوؤں کے مذہب کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ بدھ مت کو پڑھ کر دیکھ لیں، پتہ چلے گا، کمپیریٹو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، ایک طرف اسلام کو رکھیں، دوسری طرف دنیا کے سارے مذاہب کو
دیکھ لیں، ان تمام مذہبوں کے اندر کسی نہ کسی طرح تبدیلی ہو چکی ہے، عیسائیت بدل چکی ہے، یہودیوں کے دین کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، دنیا کے ہر مذہب کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن آج تک جو ہے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ مشیروں کو بدلتے دیکھ لیا، وزیروں کو بدلتے دیکھ لیا اسلام کی دنیا میں، لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ بدل گئے، ان کی سلطنتیں بدل گئیں، ان کی حکومتیں بدل گئیں، ان کے نظام بدل گئے، اور بڑے بڑے جو مذہب کے دعوے دار لوگ تھے ان کی لائی ہوئی تعلیمات بدل گئیں، لیکن آج بھی اگر قائم ہے تو نبی کا دین قائم ہے، نبی کا اسلام قائم ہے، نبی پاک کی تعلیمات قائم ہیں۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے مذہب کے اندر تبدیلیاں ہو گئی ہیں، یا اور یہودیوں کے مذہب کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، ہندوؤں کے مذہب کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، لیکن نبی پاک کا دین اسی طرح آج بھی قائم اور دائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی پاک سے نہیں سنا، نبی پاک سے صحابہ نے سنا ہے۔ کس نے سنا ہے؟ صحابہ نے سنا، صحابہ نے دیکھا، اور صحابہ نے پھر حضور کی ہر ادا کو جو محفوظ رکھا، پھر اسی طرح صحابہ نے آگے امت تک پہنچایا۔ تو اس لیے یہ امت کے اوپر صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ صحابہ نے نبی پاک کا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، کہ صحابہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام ہر روز حضور کو دیکھا بھی کرتے تھے اور حضور کے ساتھ معاملات کیا بھی کرتے تھے۔ اب میں آتا ہوں صحابہ اور عید میلاد النبی کے اوپر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف تشریف لائے تو راستے کے اندر بے شمار معجزات ہوئے۔ ان معجزات میں سے ایک ام معبد کی بکری کا بھی واقعہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت ام معبد ان کا اصل نام تھا عاتقہ بن خالد، تو یہ قبیلہ خزاعہ کی رہنے والی تھی، قدید یہ علاقہ تھا۔ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو خیمہ تھا اس عورت کا لگا ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کی طرف گئے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ یہ جو قبیلہ خزاعہ تھا یہ اپنے دور کے اندر بڑا سخی تھا، اور یہ خود ام معبد بڑی سخی تھی، لیکن حسن اتفاق یہ تھا کہ اس دن بکریاں ان کی چرنے کے لیے گئی تھیں، ان کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ام معبد اکیلی گھر میں تھی، اور گھر کے اندر ایک چھوٹی بکری تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی موجود نہیں تھا۔ جب یہ پوچھا تو ام معبد کہنے لگی کہ میرے پاس کھانے کے لیے نہ کوئی گوشت ہے نہ کوئی کھجوریں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بکری کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو کیا اس بکری کا دودھ ہم دھو لیں؟ ام معبد کہنے لگی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنی کمزور ہے، یہ تو دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے بھی نہیں جا سکی، اس کے دودھ کیسے ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو پکڑا، اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کا دودھ دھونے لگے۔ پہلے آپ نے جو عامر بن فہیرہ غلام تھا ساتھ اس کو پلایا، پھر اس کے بعد جو راستہ بتانے والا اس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقت، اس کو پلایا، پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دودھ پیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہا اور وہ برتن ہے تو لے کر آؤ۔ جب اور برتن لائے سارے گھر کے برتن وہ دودھ سے بھر گئے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو دودھ پلانے کے بعد خود دودھ پیا، تو پھر حضور علیہ السلام آگے چلے گئے۔ جب شام کو ام معبد کا شوہر
جسے ابو معبد کہتے ہیں، جس کا نام تھا اجسم بن ابن الجون، جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک نور ہے اور گھر کے اندر ایک الگ خوشبو ہے، گھر کے اندر ایک الگ خوشبو ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آپ کے مدینے کی گلیوں کے اندر آج بھی چلے جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک ویسے ہی آ رہی ہے۔ جن جن راہوں سے میرے آقا گزرے ہیں، لوگ جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں وہاں سے آج بھی اسی طرح خوشبوئیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ خیر خیمے کے اندر سے خوشبو آئی، عجیب و غریب خوشبو تھی۔ ابو معبد نے پوچھا کہ کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ اور یہ برتنوں کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، یہ دودھ کے بھرے ہوئے ہیں، کیا تم نے کوئی برائی کی ہے؟ ام معبد کہنے لگی برائی نہیں کی، ہمارے گھر کے اندر آج ایک شخص آیا تھا۔ تو اب حسن اتفاق یہ تھا کہ ام معبد جو ہے وہ نبی پاک کا نام پوچھنا بھول گئی، ابو بکر صدیق کا نام پوچھنا بھول گئی۔ اب ام معبد کے شوہر نے کہا اس کا نام کیا تھا؟ تو ام معبد کہنے لگی اس کا نام تھا مبارک، اپنی طرف سے نام رکھ لیا کہ اس کا نام تھا مبارک، وہ تھا بڑی برکتوں والا۔ کہا اچھا مبارک تھا، اس کا کیا کام تھا؟ سارا جب واقعہ بتایا تو کہا کہ اس کا حلیہ کیسا تھا، اس کی چال ڈال کیسے تھے۔ سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، ترمذی پڑھ کر دیکھ لیں، پوری کائنات کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں پر نبی پاک کا حسن بیان کیا جاتا ہے، جہاں پر حضرت علی کی روایت آتی ہے، جہاں پر حضرت ام ایمن کی روایت آتی ہے، جہاں پر حضرت امام حسن کی روایت آتی ہے، تو ساتھ ہی ام معبد کی وہ گمشدہ خاتون، ان کے قبیلے کا بھی ذکر آتا ہے، اس کے خاندان کا بھی ذکر آتا ہے، اس کے علاقے کا قدیت کا بھی ذکر آتا ہے۔ ساتھ ام معبد نے جو نبی پاک کے اوصاف بیان کیے تھے، ان اوصاف کا بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ ام معبد کہنے لگے وہ نبی تھے، یعنی ام معبد کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی، ام معبد کہنے لگی وہ اتنا خوبصورت تھا، رأیت رجلا ابیضا ملیحا مقصدا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ دیکھا جو سورج سے بھی زیادہ روشن تھا اور ملیحا ملاحت والا تھا، مقصدا جس کے تمام اعضاء متناسب تھے، جب ان کو دیکھا جاتا تو خود ہی دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی، اگر دور سے دیکھتے تھے تو وہ زیادہ حسین لگتے تھے، اگر قریب سے دیکھتے تھے تو پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک ایک نبی پاک کا حلیہ بیان کیا، آپ کے گنگریالے بالوں کو بیان کیا، آپ کی گفتگو کو بیان کیا، آپ کا قد مبارک بیان کیا، آپ کی چال کو بیان کیا۔ جب ابو معبد نے سنا تو وہ ہر رات ام معبد بکریاں چرا کے جب گھر آتا تھا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تھا، مصطفیٰ کی شانیں بیان ہوتی تھی، مصطفیٰ کی نعتیں بیان ہوتی تھی، مصطفیٰ کے شمائل بیان ہوتے تھے، مصطفیٰ کی شان بیان ہوتی تھی اور حضور کے حسن کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ہر رات میاں بیوی بیٹھ کر حضور ہی کا ذکر کرتے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم تلاش کرتے ہیں وہ شخص کیا کہاں پر تھا۔ چلتے چلتے جب مدینہ کے اندر پہنچے، حضور علیہ السلام کے اوپر نکاح پڑی تو حضور علیہ السلام مسکرا کر صحابہ میں موجود تھے، آپ نے کھڑے ہو کر ام معبد کا استقبال کیا اور اجسم کا استقبال کیا، اور یہ دونوں لوگ جب مسلمان ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کے نام کو تبدیل فرمایا۔ تو نبی پاک کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ وقت تو ہو گیا ہے، 50 منٹ ہو گئے ہیں، میں ایک بات بس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کی بات چل گئی ہے، ایک شخص تھا جس کا نام تھا بریدہ، وہ اپنے قبیلے کے 70 افراد، قبیلے کا نام تھا سہم، پتر تو گل کر لیں دے یار تیری۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے والوں نے اعلان کیا تھا جو نبی کو پکڑ کے لائے گا نا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ اپنے قبیلے کے 70 افراد کو لے کے گیا مختصر، اور جب یہ نبی پاک تک پہنچا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من اسمو کا ہے، مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بریدہ۔ التفا الی ابی بکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھا
اور فرمایا امرنا بارادا و صالحا کہ بریدہ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا. اب ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے, ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرا سوال نبی پاک نے فرمایا من این انت, کہ تو جو ہے بریدہ ہے لیکن تو جو ہے کعبہ کے کس قبیلے سے آیا ہے. من این انت, کہ تو کہاں سے ہے. اس نے وہ کہنے لگا کہ میں من اسلم, میرے قبیلے کا نام ہے اسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمنا, اے ابو بکر اب ہم جو ہے سلامتی کے اندر آ چکے ہیں. تیسرا سوال فرمایا کہ یہ جو قبیلہ اسلم ہے اس کی کس شاخ سے تیرا تعلق ہے. اس نے کہا کہ میرا تعلق جو ہے سام قبیلے سے ہے, یعنی اسلم قبیلے کی شاخ ہے سام, وہاں سے میرا تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارج سام ہوگا, کہ اب تو نے اسلام سے بھی اپنا حصہ لے لیا, اسلام سے بھی اپنا حصہ لے لیا. وہ کہنے لگا من انتا, آپ کون ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد عبداللہ و رسول ہوں, میں محمد ہوں, عبداللہ کا بیٹا ہوں, اللہ کا رسول ہوں. تو بریدہ کہنے لگا گواہ ہو جائیں, انی اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی دوسرا خدا نہیں. پھر جب نبی پاک مدینے میں داخل ہونے لگے تو یہ جو بریدہ تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوں تو آپ کے ساتھ کوئی جھنڈا ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ کوئی جھنڈا ہونا چاہیے. تو انہوں نے اپنا امامہ شریف فاشق کا امامت, اپنا امامہ شریف لیا اور اس کو پھاڑا اور اپنے نیزے کے اوپر رکھ کر قافلے کے آگے آگے حضرت بریدہ چلتے تھے. یہ خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ جو 70 افراد پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے. یہ مسجد اقصی, مسجد اقصی کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے, چھوٹی سی مسجد, اور اس قبیلے کا نام ہے عمر ابن عوف. وہاں پر صحابہ کرام جو پہلے مدینے میں آ چکے تھے نا, وہ وہاں پر چلے گئے تھے اور ہر روز نبی پاک کا جو ہے وہ انتظار کرتے تھے. شام ہوتی تو گھروں میں چلے جاتے. ایک شام جو ہے کہ یہودی وہاں سے آیا اور صحابہ جا چکے تھے اپنے گھروں کے اندر, وہاں سے آپ دیکھیں نا تو مکانات ہیں, آج بھی نیچے مکانات ہیں. اس نے وہاں ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ او مسلمانوں, جس کا تم انتظار کر رہے اپنے دوست کا وہ تمہارا دوست آ چکا ہے. میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا ہے, ایک دونوں اونٹنی کے اوپر آ رہے ہیں. تو مسلمان آئے. اب یہاں پر مسلم شریف کی روایت شروع ہوتی ہے. مسلمان صحابہ آئے, اس شان کے ساتھ آئے, اتنی عظمت کے ساتھ آئے کہ اسلحے مسلمانوں نے اپنے لٹکائے ہوئے تھے. اور اس دور کے اندر گارڈ آف آنر جسے کہتے ہیں, پورا پروٹوکول جسے کہتے ہیں, پورے پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بنو نجار جو قبیلہ تھا, جو نبی پاک کا میزبان تھا, وہ اپنی بچیوں کو لے کر آئے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر نبی پاک کا استقبال کیا کرتے تھے, اور استقبال کر کے وہ گا رہی تھے اور وہ یہ کہہ رہی تھے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے, اس لیے کہ چودھویں کا چاند ہمارے اندر طلوع ہو چکا ہے. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وقت ہو گیا میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو حبشی لوگ تھے انہوں نے اپنے نیزوں کے ساتھ جو ایک کھیل عرب کا ہوتا تھا جسے ہم اپنی زبان کے اندر گٹکا کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ کھیل رہے تھے, تلواروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ حضور کے آگے استقبال کر رہے تھے. اور تاریخ کے اندر یہ بھی ہے کہ 1-2 صحابہ نہیں 500 صحابہ کرام نے, کتنے صحابہ نے 500 افراد نے, انصار قبیلے کے 500 افراد وہ حضور کے استقبال کے لیے آئے. اور وسائد الرجال والنساء کے طرح کے جو نوجوان تھے اور جو بوڑھے تھے وہ لائنوں کے اندر کھڑے ہو کر نبی کا استقبال کر رہے تھے, اور جو عورتیں تھیں اور بچے تھے وہ اپنی چھتوں کے اوپر چڑھ کر مصطفیٰ
پاک کا استقبال کر رہے تھے اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا حبذا یا محمدا، حبذا یا محمدا، حبذا یا محمدا۔ اس کو ہم اردو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اللہ کے رسول مدینے کے اندر آ چکے ہیں۔ مرحبا بقدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک مدینے میں آئے ہیں، سارے مدینے کے لوگ مل کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں۔ سامعین محترم، وقت ہو چکا ہے، دل کرتا تھا میں آگے بھی بات کرتا نا، حضور کی خوشی منانا یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سیاستہ میں نہیں ہے۔ بخاری کے بعد دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے مسلم شریف۔ یہ میں نے جتنا بیان کیے سارا مسلم شریف سے بیان کیا ہے۔ اور ترمذی باب ما جاء النبیوں، امام ترمذی نے ایک پورا باب باندھا ہے کہ ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، جب نبی پاک مدینے میں آئے تو مدینہ کے لوگوں نے خوشی کتنی کی، کہا کہ مدینے کے لوگوں نے اپنے اونٹ ذبح کیے۔ کیا ذبح کیے؟ اونٹ ذبح کیے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے لفظ گائے ذبح کی، اور حضور کے استقبال کے بعد انہوں نے جو استقبال کرنے والے لوگ تھے ان کی خاطر تواضع کی۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما